بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1330 ہے اور آج سورۃ الحج کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 23 اور 24، 23 and 24۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل، داخل کرے گا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کے ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، فیہا، ان میں، من اساورا، کچھ کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی بھی، وہ لباسہم، اور ان کا لباس ہوگا، فیہا، ان میں، حریر، ریشم کا، وہدو، اور وہ ہدایت دیے گئے تھے دنیا میں، الی الطیب من القول، پاکیزہ بات توحید کی طرف، وہدو، اور وہ ہدایت دیے گئے تھے، الی صراط الحمید، ایسے راستے کی طرف جو قابل تعریف ہے۔ ترجمہ یوں ہے، دوسری طرف جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، اور جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دوسری بات، اس جنت میں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا۔ اللہ۔ 3، جس جنت میں، ان جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ چوتھی بات، ان جنتیوں کی پہنچ پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی۔ 5ویں بات، وہ جنتی اللہ کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم کے ذریعے یہ حقیقت بیان کی گئی تھی کہ 2 گروہ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی مسلمان اور کافر، اور ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کا تذکرہ ہو گیا، ان کا انجام بتایا گیا، وہ کافر ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور پھر ان کا حال کیا ہوگا، ان کا لباس جو ہوگا وہ لوہے کی آگ کا لباس ہوگا جو ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہوگا اور گھرا ہوا ہوگا اور گھیرے ہوئے ہوگا، اور پھر ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بتلائی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے جو ایمان والوں کا گروہ ہے، جن ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں ایمان والی زندگی گزاری اور نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جن خوش نصیب بندوں نے دنیا میں رب ذوالجلال کی اطاعت کی اور اس کا قرب حاصل کیا، نیک اعمال انجام دیے اور ان کاموں سے بچتے رہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کا جو صلہ دیں گے وہ یہ ہوگا، اس شکل میں دیا جائے گا کہ ان کے لیے بلند و بالا عالی شان ایسے باغات ہوں گے جس میں محلات ہوں گے، بہت بڑے بڑے محلات ہوں گے، اور وسیع و عریض ان باغات میں، ان محلات کے درمیان، ان درختوں کے نیچے ان کے لیے ایسی نہریں ہوں گی جو نہریں ان کے نیچے بہتی ہوئی ہوں گی، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں۔ اللہ اکبر۔ ان جنتیوں کو جنت میں ایسے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا جو سونے اور موتیوں کے ہوں گے، اور اس جنت میں جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، اور وہ کنگن موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ ریشم جو دنیا میں مردوں کے لیے حرام تھا، جنت میں وہی ریشم مردوں کی زینت کا ذریعہ بنے گا۔ وہ سونا جو دنیا میں مردوں کے لیے حرام تھا، وہی سونا جنتی مردوں کے جسم پر لدا ہوا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے
دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ بخاری کی روایت، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جنت کا زیور اور وہاں کا ریشم چاہتے ہو تو ان کو دنیا میں مت پہنو، دنیا میں سونا مت پہنو، ریشم مت پہنو۔ اگر دنیا میں ریشم پہنو گے، دنیا میں سونا پہنو گے، جنت میں یہ ریشم اور سونا تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ جنت کی یہ بیش بہا نعمتیں ان جنتیوں کو اس لیے ملیں گی کہ ان خوش نصیب مسلمانوں کو دنیا میں کلمہ طیبہ کی ہدایت دی گئی اور ان کو اس ذات پاک کے راستے کی ہدایت دی گئی جو ذات کے تعریف کے قابل ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جن کی کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف رہبری اور رہنمائی ہو گئی، اور ان خوش نصیب بندوں نے اس کلمہ پاک کو قبول کیا، توحید کے قائل ہو گئے، اللہ پر اور اس کے آخری رسول پر، اس کی آخری کتاب پر ایمان لے آئے، اور آج ان مسلمانوں کو جنت کی ان نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا جب وہ مر کر پروردگار کے روبرو حاضر ہوں گے، اور رب ذوالجلال ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور ان کے لیے جنت سجائی جائے گی، ہر قسم کی نعمتوں میں سے انہیں مرصع کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے کہ تو ان کی زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں یہ مبارک اور پیارے کلمات ہوں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 74 یہ کہیں گے جنتی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس توحید پر قائم رکھے، اس ایمان پر باقی رکھے، اور رشتہ جو ہمارا دین سے ہے یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹے، اور جو رشتہ اپنے پروردگار سے ہم بندوں کا ہے یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط اور ہوتا چلا جائے، اور وہ رشتہ جو ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے، اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبانوں پر اللہ کا وہ پاکیزہ کلمہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔